يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 92 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، 92 آیت جو ہے یہ 91 کا تسلسل ہے، جس کے اندر یہود نے برملا انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم کسی اور نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ماں سوائے اس نبی کے اور اس کتاب کے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، اور ہم کسی بھی چیز کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں اگر یہی بات ہے اور یہی تم چاہتے ہو تو پھر آؤ ذرا اپنی ہی کتاب کی طرف، جس کے اندر تم نے کتنے وعدے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے ذریعے مجھ سے، اور کتنی مرتبہ تمہارے اوپر اس کے بدلے میں عذاب نازل ہوا۔ یعنی تم اپنی ہی کتاب کے اوپر، اپنی ہی شریعت کے اوپر کتنی مرتبہ پھرے، کتنی دفعہ تم نے انکار کیا، کتنی دفعہ تم ڈی ٹریک ہوئے۔ اگر یہی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی ایمان لانا تھا اور انہی کی کتاب کے اوپر ایمان لانا تھا، تو پھر بتاؤ کہ تمہارے اوپر اتنی مرتبہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے معجزے تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے زیادہ معجزے دیے گئے دوستو کہ شاید ہی کسی اور نبی کے حصے کے اندر آئے ہوں۔ تمام عذابوں کا، جہاں سے ٹڈیاں، مینڈک، جوئیں، جو بھی ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کا دریا میں سے نکلنا، وہاں سے منوسلوا نازل ہونا، بادلوں کا اوپر آ جانا، چشموں کا طاری ہو جانا، یہ تمام معجزے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر پھر بھی تم منکر ہوئے۔ تو تم کس بات کے کہتے ہو کہ ہم تو وہی بات مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ ثبوت کے ساتھ یہاں پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو اس طرح سے قائل کرتے پھریں، انہوں نے تو بس ایک ہلکا سا اشارہ کرنا ہے، اور ان کے خادم فرشتے بے شمار اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آرڈر دیں اور ہم اس کی تکمیل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تمام ان باتوں کو یاد کروا رہے ہیں جو کہ وہ منکر ہوئے اور وہ جو کرتے رہے، جو نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ اس کی ہم تفسیر کے اندر جائیں، آئے ہم اس کے پہلے تلاوت کر لیں تاکہ ہم سب کے ذہن میں آ جائے کہ ہم 92 میں کس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، واو کا مطلب اور، لقد کا مطلب بے شک، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، کم تمہارے پاس، کم کا مطلب تمہارے پاس، جاءکم جب تمہارے پاس آ گئے، کون؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، ثم کا مطلب دین ہوتا ہے انگلش میں، اردو میں پھر اتخذتم کا مطلب اخذ کرنا، اخذ کرنا بھی اردو میں موجود ہے، تم نے لے لیا، کو لے لیا، عجل، عجل بچھڑے کو لے لیا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی کس کے بعد؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ طور کے اوپر چلے گئے اللہ سے کلام کرنے، ان سے آرڈر لینے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں سے ان کو جن عذابوں اور ان مصیبتوں سے نکال کر جہاں پر لے آئے تھے، بحثیت قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگ ہے، جو رحمت ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے، مگر یہ اس کو اپنے سے دور کرنے کے اوپر ہی تلے ہوئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ٹریننگ کر رہے تھے، پتا تھا ان کو کہ یہ کیسی قوم ہے، لیکن بہرحال
اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, ان سے آرڈر لینے گئے, تو اتنی ہی دیر کے اندر یہ لوگ اپنے اس عہد سے پھر گئے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا, اور جاتے ہی ایک بچڑا بنا ڈالا سامری نے, اور انہوں نے کیا کیا, اس کی پرستش شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی عہد کے پابند ہوتے تو جو جو عنایات میں نے تمہیں دی ہیں, تمہیں تو اس کا شکر ادا لانا ہی بہت ضروری تھا اور تمہیں تھکنا نہیں چاہیے تھا. مگر تم نے کیا کیا, تم نے میرے مقابلے کے اندر کھڑا کسے کیا؟ بھئی کوئی تو مقابلہ ہوتا ہے نا, ہم کسی کو اگر کسی کے سامنے اگر ہم فار ایگزامپل کہ ہم کسی کے پلڑے کے اندر ایک پلڑے سے لے کر دوسرے پلڑے کے اندر ہم کوئی وزن ڈالنا چاہیں, کسی کے ساتھ جانا چاہیں, کسی کا ساتھ دینا چاہیں, تو ایک جو بھی پرسنالٹی جس کے ساتھ ہم پہلے دے رہے تھے, دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے اس کے درمیان کچھ تو موافقت ہونی چاہیے, کچھ تو تقابل ہونا چاہیے. مگر آپ ذرا دیکھیے گا کہاں پر رب العزت, کہاں پر اللہ تعالیٰ اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سارا کچھ, اور کہاں پر یہ بچڑا. کوئی ناشکری کی, اس قوم کی ناشکری کی کوئی انتہا ہوتی ہے, مگر یہ لوگ سب حدوں کو پار کر چکے تھے. ایک شخص کے رسول دن رات لگے ہوئے ان کی ٹریننگ کرنے کے اوپر, حضرت موسیٰ دن رات لگے ہوئے ان کی ٹریننگ کرنے کے اوپر, نہیں, ایک شخص نے صرف ایک بچڑا بنا ڈالا اور سارے شروع ہو گئے اس کی پرستش کرنے. ذرا نہیں سوچا کہ تقابل کس کا کس سے ہے. تو پھر یہ ظالم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے اپنے لیے چنا تو کون سا رستہ چنا؟ تو اللہ اگر ان کو عذاب کرتے ہیں تو کیا اللہ خود سے کوئی فیصلہ کر کے عذاب کرتے ہیں, یا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب طاری ہوتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے. اول تو ان کو سجدے سے ہی اپنا سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا, مگر نہیں دوست. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر اب تک دلیلوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناشکری قوم تھی. تو دوستو اس طرح سے ہم ماشاءاللہ قرآن کو جانتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, ہمیں پتہ چلتا رہے گا قرآن کے اندر کیا ہے. اگلی آیت تک انشاءاللہ تعالی ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں, کیونکہ یہ بہت بہت بڑا ماسٹر پیس ہے اس رب تعالیٰ کا. یہ کوئی عام کتاب نہیں. اس کے ساتھ آپ کے گھر میں آئے گی برکتیں انشاءاللہ تعالی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي